جہیز بھی لائیں اور ماں باپ بھی چھوڑیں، مارے بھی کھائیں اور تانے بھی سنیں، سسرال کی خدمت بھی کریں، شوہر کی بدتمیزی بھی برداشت کریں۔ کیا یہ سب سہنے آتی ہیں کسی کی شہزادی بیٹیاں؟ بس یہیں تک ہے دولت، شہرت، نام، رتبہ، محبت، نفرت، دوستیاں، رشتے اپنے اور پرائے۔ اس کے بعد صرف آپ ہوں گے اور آپ کا اعمال۔ ایک بات یاد رکھنا، جو رشتہ دار تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن اپنے نہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ تو سہ لیتی ہے، پر افسوس مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہی ہاتھ کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آئیں گے۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی غم ظرف مرد کی محتاج نہ ہوں، اور کسی اچھے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کے نظر نہ ہوں۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اور نہ اس کو معاشرہ معاف کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کا نصیب۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ صرف گناہ کی ہوتی ہے، پر آج انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دوسرا گناہ گار لگنے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی، حق نہ ادا ہو اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ صلاح نہ دیں کم از کم تسلیم ہی کر لیں اس پر بھی توبہ۔ سب سے زیادہ ذہنی بربادی کے ذمہ دار اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کو کیا چاہیے، کون سی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ کیوں اکیلے رہنے لگے ہیں، کون سی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے، کیوں ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ نصیحت سب کریں گے لیکن سمجھے گا کوئی نہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھوں تو اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے سوچنا نہ پڑے، آمین۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں، اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کی نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے تو ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہوا بھلا؟ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہترین ہوگا، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور تم بے چینی سے نکل آؤ گے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کی ہر حکم کی تابعداری کرے۔ کو ناراض کرنا بہت برا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہے، شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے، مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ سنو، یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے جو خود محتاج ہیں؟ اللہ پاک نے پہلے بھی تمہاری حاجات پوری کی اور اب بھی وہی کرنے والا ہے، بس اسی سے امید رکھو۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ تم سے بھی زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔
تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو معبود مانتے ہو اور اس کی عبادت کرو گے۔ اقرار نامہ بھول گئے؟ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ تمہیں کیسے نماز کی توفیق دے جب کہ وہ پہلے ہی توفیق دے چکا ہے۔ یعنی تم اذان سنتے ہو، جا کر وضو کر سکتے ہو، اور کیا توفیق دے تمہیں؟ اب آسمان سے فرشتے تو آنے سے رہے کہ تمہیں اٹھا کر زبردستی جہاں نماز پڑھ لے جائے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو بھی آپشنز کی کمی نہیں، پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں۔ بہت بدقسمت ہیں وہ والدین جن کی اولاد کی تربیت میں اللہ کہیں بھی نہیں ہوتا، صرف اچھی دنیاوی تعلیم، بیہودہ لباس، اینڈرائڈ فون جس کو کبھی چیک اور بیلنس نہیں رکھا، جن کو نماز کے لیے بھی نہ کہنا کہ خود ہی نماز پڑھ لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، کہیں چڑھ ہی نہ جائیں ہمیں بار بار کہنے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑے خسارے میں ہیں ایسے والدین، اور ان کی اولاد تیار رہے۔ ایسے والدین جن کی اولاد روز محشر ان کا گریبان صبر کیا ہے جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل سے بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ زندگی ایک ٹرین کی سفر کی طرح ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں، پر سب اپنی منزلوں پر اتر جاتے ہیں اور آخر میں بس آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اس زندگی کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت جانیے۔ کسی ایک غلط فیصلے، غلط شخص یا غلط ٹرن کی وجہ سے زندگی خراب کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر انسان کی بے پناہ محبت ڈالتا ہے اور پھر اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے بندے کا امتحان اس کا صبر دیکھنا ہے، اور جب انسان بے قرار یہ سب تو عارضی محبتیں ہیں، تجھے قرار صرف میرا ذکر دے گا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے تو سوچیں تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد سکون ہے، تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد پڑھا کوئی ہر درد کی شفا ہے، اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ کو اپنا حال سنایا کریں، بگڑے حالات سنور جائیں گے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھے نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے، ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرے اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ پتہ ہے جب مرد کا نکاح من پسند لڑکی سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر وہی مرد جب من پسند لڑکی کو حاصل کسی لڑکی کو محبت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بعض لوگ ہماری ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری تو نہیں۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور ایک حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمول ہرگز نہ سمجھے، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ وہ دو جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔
اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت اور بہتری کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارے مقدر میں لکھا ہو۔ تو دعائیں مانگتے رہو، اس سے بار بار مانگو اور اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور کھالیاں کھانا شامل نہیں۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اس کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے پھر سے تھام لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا رب، اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے اور آپ کے غصے کو برا نہیں مان رہا، تو یقین مانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کے لیے، بس دل چاہتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ اچھا وقت ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو کبھی کسی دوسرے کا برا نہیں سوچتے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دیں تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے مگر تم مسکرا کر سہ گئے تھے، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی کسی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی۔ یہ وقت بھلے ہی تمہارے لیے مشکل اللہ کے کن میں رکھا ہے، اور دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہیں کرنا، اس میں صرف اذیت ملتی ہے، اور مرد صرف ایک ہی بار محبت کرتا ہے۔ بننا ہو تو مرد کی زندگی کی پہلی عورت بننا، دوسری عورت سے وہ کبھی محبت نہیں کرتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ صبر مشکل ہے، لیکن جب اللہ اس من پسند چیز سے نواز دے گا وہ خوشی کتنی پیاری ہوگی، کبھی سوچا ہے؟ بھولو مت، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تمہاری کہانی بھی خوبصورتی سے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بیویوں سے عشق تو انہی کو ہوتا ہے جنہوں نے جگہ جگہ منہ نہ مارا ہو، اور جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو، اسے تو بیوی گھر کی مرغی دال برابر ہی لگتی ہے۔ عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک عورت کمپرومائز ہی کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں کرنا آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ حقیقت کہ یہ دنیا جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ جب فوتگی ہو جائے تو قبر کی کھدائی کے لیے محلے کے غریب لوگ نکل آتے ہیں۔ جب شادی ہو تو مالدار لوگوں کے لیے خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ معاشرہ خود بڑا منافق ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مشغول رہنا، اپنے والدین کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ ایک وقت آتا ہے جب لوگوں کی باتیں اور ٹھوکریں ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دیتے، اور جواب دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب اللہ خود دیتا ہے، اور جب وہ عرش سے آتے ہیں پھر کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ پھر ڈرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ رحیم تو ہے مگر اسے ڈرانا بھی خوب آتا ہے۔ وہ القہار بھی ہے، اور یاد رکھو تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کی دولت اس کی عورتوں کی دعا میں رکھی ہے۔ جو مرد اپنی عورتوں کو خوش رکھتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، تو اللہ اسے دولت، شہرت
اور عزت کے خزانے عطا کرتا ہے۔ اسلام پسند کی شادی سے منع نہیں کرتا، بلکہ پسند کی شادی میں ہر وہ حد پار کرنے سے منع کرتا ہے جو گناہ ہے۔ بس جو پسند ہے اس سے نکاح کرو اور اپنا رشتہ حلال کرو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد مل جاتا ہے۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ ہر انسان کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اسے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور پیار دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا ہوگی۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے دل کے آنگن میں تمہارے کہکہوں کی آواز کم نہ ہونے دے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم ان کی باتوں سے خود کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: میں نے تب سے محبت کو جانا جب میں نے تجھ سے محبت کی۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔